ان اللہ شاکر علیم۔ اور جو آدمی بطور نفل یعنی زائد نیکی کرے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا، جاننے والا۔ ایک چیز انسان کے ذمے فرض ہے جس کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے، اگرچہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ بندے پر لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کا چھٹکارا نہیں ہے۔ لیکن ایک نیکی وہ ہے جو انسان پر فرض تو نہیں، لیکن انسان اس نیکی کو زائد کر رہا ہے، اپنی خوشی سے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی نیکیوں کی قدر کرنے والے ہیں، بے پناہ اس کا اجر و ثواب دینے والے ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کا دن ہوگا نا، تو انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے صلہ ملے گا، بدلہ ملے گا۔ تو جب اس کے اعمال دیکھے جائیں گے نا، تو نماز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس میرے بندے کی نماز کو چیک کرو، اس کی نماز پوری ہے، اگر پوری ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی نماز پوری نہیں تو اس کے نوافل کو دیکھو، اس کے نوافل کے ساتھ اس کے فرائض کی کمی کو پورا کرو۔ یعنی یہ جو ہم اپنی فرض نماز سے پہلے بعد میں کبھی اشراق کی نماز پڑھ لی، کبھی تہجد کی نماز پڑھ لی، کبھی نماز تسبیح پڑھ لی، کبھی انسان ویسے ہی اللہ رب العزت کی عبادت کے طور پر انسان وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کبھی تہجد میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ نفل نمازیں فرض نہیں ہے انسان پر، لیکن ان نمازوں کا اتنا اجر و ثواب، اتنی قدر و منزلت ہے کہ قیامت کے روز ان نوافل کو اللہ فرائض کا درجہ دے دے۔ پھر آپ ذرا غور فرمائیں، قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقین لوگ، اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ اپنے رب سے عطیات تحائف لے رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ اب ان کی نیکی کیا ہے؟ انسان بڑی نیکیاں کرتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جس نیکی کا تذکرہ کیا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کانوا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحریوں کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ رات کے وقت قیام کرنا اگرچہ نماز نفل ہے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں قدر و منزلت بہت زیادہ۔ آپ دیکھیں نا، ابتدائی اسلام میں یہ تھا، جب اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے نا، تو کچھ لوگوں کو عادت نہیں تھی چونکہ روزے رکھنے کی، تو روزہ رکھنے میں دشواری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھتے نہیں، رکھنا نہیں چاہتے، وہ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن ساتھ فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو انسان بطور نفل نیکی کرے، مطلب ایک مسکین کے بجائے 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، زیادہ کو دے، تو فرمایا یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ زیادہ فائدے کا سامان ہے۔ انسان زائد نیکی کرے، بڑھ کر نیکی کرے، جس طرح آپ غور فرمائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قرض کی ادائیگی وہ زائد کی۔ ایک ہوتا ہے انسان پہلے سے طے کر لیتا ہے، جی میں آپ کو 1 لاکھ روپے اگر قرض دے رہا ہوں نا، تو آپ نے مجھے 1 لاکھ کے ساتھ 10,000 روپیہ بھی دینا ہے۔ یہ تو سری سود ہے نا، جو کہ ایک سنگین اور کبیرہ گناہ ہے۔
ایک یہ ہے کہ ایک انسان کسی سے ادھار پیسے لے لیتا ہے، اپنا کام چلا لیتا ہے، اور جب قرض دینے کی واپسی کی باری آتی ہے نا تو انسان کہتا ہے جی دیکھو اس بندے نے مجھ پر احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، اور میرا مشکل وقت جو ہے اس میں میرے کام آیا ہے، تو انسان اس آدمی کو اس کے قرض کی رقم واپس دیتے ہوئے کچھ زائد اپنی طرف سے دے دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں بہترین ہیں، جو دیتے وقت زائد دے دیتے ہیں اور بہتر دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کسی آدمی سے ایک اونٹ قرض لیا، تو جب اونٹ واپس کرنا تھا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس سے ہم نے اتنی عمر کا اونٹ لیا تھا، تو تم بیت المال میں دیکھو وہ اونٹ اس کو واپس کر دو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جا کر دیکھتے ہیں، اونٹ چیک کرتے ہیں، تو کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اس عمر کا اونٹ تو باڑے میں موجود ہی نہیں ہے، بیت المال میں ہے ہی، ہاں اس سے بہتر اور بڑا اونٹ موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا دو اور بہتر دو، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو ادائیگی میں بہترین ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو زائد نیکی کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، رغبت دلا رہے ہیں۔ اب انسان پر زندگی میں ایک بار عمرہ کرنا فرض ہے نا، انسان اپنے حلال مال سے اللہ کی خوشنودی کی خاطر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، عمرہ ادا کرتا ہے۔ اب عمرہ اس نے ادا کر لیا ہے، پھر اگر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے یہ کوشش کرے کہ وہ حج کر لے، لیکن اگر حج کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، بندہ کہتا ہے چلو میرے پاس پیسے آ گئے میں پھر عمرے پہ چلا جاتا ہوں، اللہ حج کے بھی اسباب پیدا کر دیں گے۔ اب اس بندے نے جو پہلے عمرہ کیا تھا اور اب یہ دوبارہ عمرہ کیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا فائدہ انسان کو یہ ملتا ہے، یہ دونوں عمروں کے درمیان میں اس سے جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ سب کو معاف فرما دے۔ یہ ایک عمرہ پھر دوسرا عمرہ، دونوں عمرے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو نیکی کا کوئی کام جو ہے نا وہ یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ مجھ پر کون سا فرض ہے۔ زکوٰۃ بندے نے دے دی جو اس پر فرض تھی، اب انسان یہ کہ دیکھیں جی میں نے زکوٰۃ دے دی ہے اب مجھ پر خرچ کرنا فرض نہیں، وہ بطور نفل خرچ کرے، اللہ کی راہ میں دے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جہاں صفات بیان فرمائی ہے نا ان میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ وہ لوگ جو اپنے مال میں ایک حق جانتے ہیں، کن کے لیے؟ للسائل والمحروم، کہ میں نے سوال کرنے والوں کو دینا ہے، میں نے محروم لوگوں کو دینا ہے۔ اگرچہ بطور نفل دے رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ انسان فرض نماز اگر اس میں کمی رہ جاتی ہے نوافل سے پوری ہو جائے گی، اگر انسان کے فرضی روزے ہیں اگر کسی موقع پر کمی رہ گئی، بندے سے چھوٹ گئی، یاد نہیں ہے، نفلی روزے رکھے گا اللہ فرائض کی کمی کو پورا کر دے۔ ایسے صدقہ و خیرات ہے۔ زکوٰۃ میں اگر کمی رہ جاتی ہے انسان نفلی صدقہ و خیرات دیتا رہے، اللہ فرائض کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو بطور نفل نیکی کرنے کا انسان کو فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں تو بے پناہ اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ لہذا ہمیں نوافل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ نوافل کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔